محمد ولی کے قتل کے بعد جو ہے یہ کیس ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے۔ حمزہ نے اتنی بربریت اتنی سفاکیت کیوں کی؟ بچے کے والد عابد نے مقدمہ یہاں داخل کرایا اپنے بچے کی گمشدگی کا۔ اس کے بعد ملزم کو گرفتار کیا گیا جو لاش پھینکتے ہوئے موقع پہ گرفتار ہو گیا۔ ملزم نے بچے ولی کے ساتھ جنسی زیادتی کی، قتل کیا اس کو تاکہ جو ہے جرم کو چھپا سکے۔ 3 دن کے اندر جو ہے ڈیڈ باڈی سے اسمیل آنا شروع ہو گئی، لیکن ان کے گھر والوں نے جو ہے اس چیز کو چھپایا۔ فرانزک میں اگر کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے ڈارک ویب سائٹ جو بھی ہے تو اس کو بھی باقاعدہ تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو جو گھر والے ہیں وہ اس چیز میں ملوث ہیں کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی، جرم کو چھپایا۔ کسی ساتھی کے بارے میں کوئی ابھی تک اطلاع نہیں ملی، لیکن ابھی بھی تفتیش جاری ہے۔ تک تو ہمیں تو ایسا کوئی سامنے کوئی بات نہیں آئی کہ یہ نفسیاتی طور پہ نارمل ہو یا اس طرح کا کوئی چیز ہو۔ A to Z اوکے ہی۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی کا علاقہ لی مارکیٹ پرانا حاجی کیمپ پر 6 سالہ بچے محمد ولی کے قتل کے بعد جو ہے یہ کیس ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے، اور اس پر جو ہے باقاعدہ جو محمد ولی کا قاتل ہے حمزہ اور اس کے جو رشتہ دار ہیں، فیملی ہے اس کی، وہ بھی جو ہے اس وقت گرفتار ہیں، ان سے بھی تفتیش جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیس باقاعدہ آج عدالت میں بھی گیا ہے۔ عدالت نے 5 روزہ ریمانڈ دیا ہے ملزم کا، اور پولیس کی جانب سے مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہے کہ آخر حمزہ نے اتنی بربریت اتنی سفاکیت کیوں کی، معصوم بچوں کو اس طرح بے ایمانہ قتل اس کا کیوں کیا، اور لاش کو جو ہے باقاعدہ تیسری منزل سے نیچے جو وہ پھینکا، اس کی کیا وجوہات تھی، اور اس کے جو مارنے کے مقاصد تھے بچے کو وہ کیا تھے، اور اس قتل کے پیچھے اور کون کون ملوث ہے، اسی حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے۔ SIU ہمارے ساتھ موجود ہے اقبال نیازی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کی تفتیش میں کیا پیش رفت ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ اب تک کی تفتیش میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا بیان دیا ہے ملزم نے کہ اس نے وجہ کیا تھی، کیوں اتنا بے ایمانہ قتل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کون ملوث ہے؟ یہ مقدمہ اصل میں 7 تاریخ کو رجسٹرڈ ہوا ہے یہاں پہ۔ اس میں بچے کے والد عابد نے مقدمہ یہاں داخل کرایا اپنے بچے کی گمشدگی کا، جس میں جو ہے یہاں FIR رجسٹرڈ ہوئی، تفتیشہ میں ملی۔ اس کے بعد ملزم کو گرفتار کیا گیا جو لاش پھینکتے ہوئے وہاں پہ موقع پہ گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کو جو ہے آج ہم نے کورٹ میں پیش کیا ہے، جہاں پہ کورٹ نے ہمیں 5 دن کا پولیس ریمانڈ منظور کیا ہے اس کا۔ اب تک کی جو تفتیش ہے، ملزم نے بچے ولی کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جنسی زیادتی کرنے کے بعد جو ہے اس نے قتل کیا اس کو اپنے، سمجھو کہ تاکہ جو ہے نا جرم کو چھپا سکے، لیکن چونکہ قتل ہے، قتل چھپتا نہیں ہے، جرم جو ہے وہ اللہ پاک نے ہماری مدد کی جس میں ہم نے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد مزید اس سے تفتیش کی ہے۔ تفتیش میں جو ہے اب تک بات سامنے آئی ہے ہمارے، ان کے گھر کے جو افراد ہیں، اس کے ایک چچا ہیں، ایک ان کے بھائی اور ان کے والد، وہ گھر میں کیونکہ جو ہے نا انہوں نے ڈیڈ باڈی چھپائی ہوئی تھی، اور ڈیڈ باڈی 3 دن کے اندر جو ہے ڈیڈ باڈی سے اسمیل آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ان کے گھر والوں نے جو ہے نا اس چیز کو چھپایا، اور چھپانے کی وجہ سے یہ اس جرم میں جو ہے برابر کے شریک ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو بھی باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک جو ہے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے قتل کرنے کی وجوہات کیا تھی، کیا وہ صرف یہی سفاکیت تھی؟ وجہ تو سر ابھی تک جو سامنے آئی ہے وہ جنسی زیادتی ہے، اور اس کو جرم کو چھپانے کے لیے اس نے کی ہے۔ مزید ہم اس پہ جو ہے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، ان کے ملزم سے جو موبائل برآمد ہوا ہے، اور مزید اگر اس سے کوئی چیز ان کے گھر سے یا دوسری چیزیں کوئی برآمد ہوں گی جن کا فرانزک کرایا جائے گا۔ فرانزک میں اگر کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے ڈارک ویب سائٹ جو بھی ہے تو اس کو بھی باقاعدہ تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا، اور ملزم کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے گا اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ایسی برآمد ہوئی ہیں جو شواہد کے طور پر آپ کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ ملزم پہلے بھی کیا اس طرح کی سفاکیت میں ملوث ہے، کسی اور بچے کے ساتھ بھی بدفعلی وغیرہ کر چکا ہے؟ نہیں، اب تک ریکارڈ کے مطابق تو ابھی تک اس کے خلاف کوئی اور جرم جو ہے ثابت، اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں آیا، اور وجہ اس کی خالی وہی ہے، صرف اور صرف جرم کو چھپانے کے لیے اب تک کی جو تفتیش ہے۔ اب مزید آگے تفتیش چلتی ہے، تفتیش کے دوران جو ہے ملزم کیا انکشافات کرتا ہے، نہایت حکمت عملی سے ہم اس کو جو ہے ڈیل کر رہے ہیں، اور جو بھی اس کے خلاف ثبوت ملیں گے وہ جو ہے ہم کورٹ میں پروف کریں گے، پیش کریں گے۔ اب تک جو ہے ہم نے وہاں سے DNA سیمپل لیے ہیں جو کراچی یونیورسٹی بھجوائے جائیں گے، تاکہ جو ہے جرم کو، جو اس نے جرم کیا ہے، جو ثبوت ہے، مکمل طور پہ اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ملزم نے ابتدائی طور پر کہا کہ 2 لوگ اس کے ساتھ کیوں ملوث ہیں، پھر اپنے بیان سے جو ہے وہ تھوڑا سا مکر بھی گیا کہ وہ اکیلا ہی اس کام میں تھا۔ تو اب تک کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابتدائی طور پر کیا یہ اکیلا ہی اس واردات میں ہے، یا مزید اور لوگ بھی ملوث ہیں اس میں؟ نہیں، وہ اس کو تفتیش کو غلط رخ دینا چاہ رہا تھا، وہ پولیس کو جو ہے چکمہ دینا چاہ رہا تھا
पूरी तफ्तीश अब तक की जो है वो इसने अकेले में जो है ये जिनसी ज़्यादती की और जिनसी ज़्यादती करने के बाद इसको मर्डर किए। हाँ, इसके जो घर वाले हैं वो इस चीज़ में मुलविस हैं कि उन्होंने पुलिस को इतला नहीं दी, जुर्म को छुपाया, उस चीज़ में मुलविस हैं। अब तक इसके कुछ किसी साथी के बारे में कोई अभी तक इतला नहीं मिली, लेकिन अभी भी तफ्तीश जारी है क्योंकि अभी फ़ाइनल नहीं हुई है। जैसे फ़ाइनल होगी और मज़ीद कोई चीज़ सबूत और मज़ीद कोई साथी इनका अगर सामने आएगा तो उसको भी जो है कोर्ट अलाव में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये आप ज़हनी तौर पर कोई इस तरह का नफ्सियाती टाइप का इस तरह का मुलजिम लग रहा है आपको, या कोई और वजह हो सकती है? नहीं, अब तक तो समझो कि नफ्सियाती तौर पर नहीं है, जैसे कि आजकल के माहौल चल रहा है और उस तरह की अब तक बात सामने कुछ लोग नफ्सियात के शिकार भी होते हैं। हाँ, होते हैं ऐसे, लेकिन अब तक तो हमें तो ऐसा कोई सामने कोई बात नहीं आई कि ये नफ्सियाती तौर पे अब नॉर्मल हो या इस तरह का कोई चीज़ हो। A to Z ओके ही। हाँ, और घर वाले नहीं कह रहे कि उन्होंने जुर्म को क्यों छुपाया, जब उनको पता चल गया था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं दूसरों को? कुछ इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है? सर मज़ीद आज हमें रिमांड मिला, आज इनकी गिरफ्तारी, अभी थोड़ी देर पहले इनकी जो है ना गिरफ्तारी हुई है। मुलजिम जो है ना दौरान तफ्तीश जो चीज़ें सामने आई हैं, अब मज़ीद जो 3 हमने मुलजिमान इनके, इसके चाचा, इसका वालिद, इसका भाई गिरफ्तार किए, उनसे पूछताछ जारी है। मज़ीद जो इंकशाफ करते हैं और मज़ीद जो है ना जुर्म के बारे में पता चलता है तो वो भी आपको आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है SIU इकबाल नियाज़ी साहब मौजूद थे। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जो है यही चीज़ सामने आई है कि मुलजिम हमज़ा ने जो है बदफेली के बाद जो है बच्चे को कत्ल किया है। जो इसके घर वाले हैं वो मुमकिन तौर पर इसमें मुलविस हो सकते हैं कि उनको पता चलने के बावजूद जो है उन्होंने इस चीज़ को छुपाया, और इसीलिए उनको भी जो है बाकायदा मुकदमे में नामज़द किया गया है, बाकायदा आज रिमांड हासिल किया गया है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि हमज़ा जो कातिल है इसकी असल हक़ाइक़ हैं क्या, कत्ल करने की वजूहात क्या हैं, क्या वो जो मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि डार्क वेब का कोई चक्कर है, तो क्या वो है, या सिर्फ बदफेली के लिए जो है उसने कत्ल किया वली का। तो इन तमाम तर चीज़ों पर जो है मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जो है वो की जा रही हैं और जल्द ही जो है तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। जी, आखिरी दफ़ा मैगी बना के दिए उसको, मम्मा ने बोला कि आज बेटा बाहर नहीं जा, दोपहर का टाइम है तो सो जा, शाम पे उठ के बाहर चल जाइयो। उसके दोस्त ने आवाज़ दी है, बस ये तब का बाहर गया, उसके बाद नहीं आया। हम लोगों की यही गुजारिश है, अब मेरे भाई को तो नहीं ढूंढ के आप लोग ने दिया, अब उसके कातिल को तो सजा दो, वरना हम लोगों को यकीन उठ जाएगा आप लोगों में से। आप लोग वरना फिर किसी काम के नहीं हो। जब ढूंढना था आप लोग ने तब ढूंढा नहीं, अब आप लोग कैमरा मैन वगैरह आप लोग सब आ रहे हो, आप लोगों को भी पता है आप लोग सब आ रहे हो। जब आप लोग ने तब काम नहीं करा, अभी क्या करोगे? वो 3 दिन से लापता था, मेरा बाप अकेला, वो टूट चुका था, इतना गम में हो गया था। उससे बस मैंने 2 दफ़ा अपने बाप को रोता देखा है। एक अपनी माँ के टाइम जब तक मेरी दादी का तब रोए थे, और अब रोते हुए देखा है। मेरे पापा के आंसू ऐसे नहीं जाने दो प्लीज़, मेरे भाई को नहीं इंसाफ दिलाओगी तो फिर बस खत्म है।